اسٹارٹنگ میں کچھ کمی ہوئی تو وہاں کہاں سے پوری کریں گے کمی؟ اس کے لیے پھر نوافل کام آئیں گے. تو اس لیے نوافل بھی شوق سے پڑھنے چاہیے تاکہ اصل پوری ہو جائے. السلام علیکم. سنت جو ہے وہ فرض میں شامل ہوں گی یا نوافل میں شامل ہوگی؟ نوافل میں شامل ہوگی. فرائض کے علاوہ 12 سنتیں پڑھنے کا اجر. فرائض کے علاوہ دن میں 12 سنتیں پڑھنے کا اجر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمیشہ 12 رکعات پڑھے تو اللہ عز و جل اس شخص کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. وہ کون سی ہیں 12 رکعتیں؟ پھر آپ نے خود ہی بتا دی. ظہر سے قبل 4، ظہر کے بعد 2، یہ سنت موقدہ کی بات ہو رہی سب. مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، فجر سے پہلے 2 رکعات. یہ 12 ہو گئی فرضوں کے علاوہ. اوپر ہم نے فرضوں کی تعداد پڑھی تھی نا، 2 فجر کے، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء کے. یہ فرض تو ہو گئے. فرض کے بعد سنت موقدہ کا درجہ آتا ہے، تو یہ کتنی ہے؟ 12. ٹھیک ہے. فجر میں 2، ظہر میں 4 پہلے 2 بعد میں، مغرب میں 2 بعد میں، عشاء میں 2 بعد میں فرضوں کی. ٹھیک ہے. عمرو بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے انبسہ بن ابی سفیان نے اپنے مرض الموت میں ایک حدیث سنائی جس سے انتہائی خوشی حاصل ہوتی ہے. کہتے ہیں میں نے ام حبیبہ سے سنا، وہ کہتی تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے ایک دن اور رات میں یعنی 24 آورز میں 12 رکعتیں ادا کی اس کے لیے ان کے بدلے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے. ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا جب سے میں نے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا میں نے انہیں کبھی نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے. جب سے میں نے ان کے بارے میں ام حبیبہ سے سنا میں نے انہیں کبھی ترک نہیں کیا. اب ہم نے بھی ترک نہیں کری، پوری کوشش کرنی. اچھا اس میں ایک گنجائش بھی آگے آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی وجہ سے جیسے ظہر میں جلدی ہے، آپ نے فرض پڑھ لیے الوداع کے اندر ہی اور سنت سوچتے ہیں گھر جا کے پڑھیں گے، جب تک گھر پہنچے عصر کا وقت بھی قریب ہو گیا، تو آپ چاہے عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے اندر باہر ہے تب بھی پڑھ سکتے ہیں. ایون اگر عصر کی نماز بھی پڑھ لی ہے پھر اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. اتنی گنجائش ہے ان میں. ٹھیک ہے. لیکن پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. سنتیں گھر میں پڑھنا پسندیدہ ہے مردوں کے لیے بھی، تو آپ کے لیے بھی اگر آپ یہاں فرض پڑھ لیتے ہیں کہ دیر نہ ہو جائے تو جا کے گھر میں اپنی سنتیں ادا کیجیے. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں اپنی کچھ نماز پڑھ لیا کرو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ. گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو، انہیں قبرستان نہ بناؤ. یعنی ساری نمازیں باہر ہی نہیں پڑھ کے آ جانی چاہیے، چاہے مسجد ہی کیوں نہ ہو. مسجد میں فرائض اور باقی گھر میں. سنت موقدہ اور غیر موقدہ. بعض اہل علم کے نزدیک سنت موقدہ سے مراد وہ سنتیں ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا اور ان پر ہمیشگی اختیار کی، جیسے رواتب سنتیں کا سنن رواتب، یعنی جن کو چھوڑا نہیں آپ نے، جو فرض نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں اور وتر وغیرہ ہیں جو ابھی اوپر آپ جن کی تفصیل پڑھی. اور سنت غیر موقدہ سے مراد مطلق سنتیں ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار نہ کی، ان کو غیر موقدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں یا ظہر کے آخر میں 2 نوافل جن کو آپ کہتے ہیں. سنت موقدہ کون کون سی ہیں؟ فجر سے پہلے کی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، ظہر کے بعد کی 2 سنتیں، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، عشاء کے بعد کی 2 سنتیں. اور غیر موقدہ کون کون سی ہیں؟ ظہر کی 2 رکعتوں کے بعد کی 2 رکعتیں، عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں، مغرب سے پہلے کی 2 ہلکی رکعتیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرم میں جب اذان ہوتی ہے مغرب کی تو سب لوگ کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں. یہ غیر موقدہ ہے. تو جب ہمارے لوگ دیکھتے ہیں پہلی دفعہ تو پریشان ہوتے ہیں کہ مغرب سے پہلے بھی نماز ہوتی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. پھر فجر کی رکعات کی تعداد 2 فرض رکعات. اب ان کے دلائل ہیں. قیس ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو فجر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز 2 رکعتیں ہیں. تو اس شخص نے کہا میں نے فرض سے پہلے ہی 2 رکعتیں یعنی فجر کی سنتیں نہیں پڑھی تھی جو میں نے اب پڑھی ہیں. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. ٹھیک ہے, تو فجر کے بعد رکعتیں نہیں ہیں الا یہ کہ آپ کی سنت رہ جائے. جیسے لاسٹ ٹائم بھی ذکر ہوا تھا نا نماز قضا کرنے کا, کہ اگر آپ اٹھے ہیں اور صرف 10 منٹ باقی ہیں تو آپ جلدی سے وضو کر کے فرائض ادا کر لیتے ہیں, پھر سورج نکلنے کا انتظار کرتے ہیں. جب وہ بلند ہو جاتا ہے تو 2 سنتیں جو آپ کی چھوٹ گئی تھی فجر کی وہ آپ اس وقت ادا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, فرض سے پہلے 2 سنتیں. حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے اور فجر طلوع ہو جاتی, جب مؤذن اذان دیتا اور فجر طلوع ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے تھے. یہ کون سی سنتیں ہیں مؤکدہ؟ کون سی؟ فجر کی, فجر سے پہلے کی 2 سنتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی حالت میں یہ سنتیں نہ چھوڑنا, یہ جو فجر کی 2 سنتیں ہیں. قابوس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ میرے والد نے ایک عورت کو عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان سے سوال کرے کہ کون سی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھی کہ جس پر آپ ہمیشگی کرتے تھے. انہوں نے کہا وہ نماز جو آپ کسی صورت نہ چھوڑتے, خاص صحت مند ہوتے یا مریض ہوتے یا سفر میں ہوتے یا مقیم ہوتے, وہ فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے ہر نماز اس طرح پڑھی کہ اس کے ساتھ اتنی ہی نماز اور ملا دی. یعنی مکہ میں 2 رکعتیں پڑھتے تھے اور پھر مدینہ میں آ کر 2 کے ساتھ 2 اور ملا دی, سوائے نماز مغرب کے کہ وہ دن کی نماز کو وتر یعنی طاق کرنے والی ہے. یعنی سورج نکلنے سے پہلے سے لے کر غروب ہونے تک دن ختم ہو جاتا ہے نا, یعنی طلوع فجر سے غروب آفتاب تک. تو دن کی نمازیں جو ہیں ان کو وتر کرنے کے لیے مغرب کی نماز 4 رکعت کی بجائے 3 رکعت ہے, سوائے نماز مغرب کے کہ وہ دن کی نماز کو وتر کرنے والی ہے, اور نماز فجر کے کہ اس میں لمبی قرات کی جاتی ہے تو 2 رکعتیں رکھی گئیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تو آپ اپنی سابقہ نمازوں کی طرف لوٹ جاتے, یعنی 2 رکعت نماز پڑھتے, قصر کرتے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے, جابر بن زید سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 2 رکعت فرض پڑھا کرتے تھے. پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے تو 4 اور 3 رکعت والی نمازیں فرض ہو گئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھنا ترک کر دیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی, یعنی نئے حکم پر عمل کرتے ہوئے. اور مکہ میں پڑھی جانے والی 2 رکعتوں کو مسافر کے لیے مکمل نماز قرار دیا. تو فرض نمازیں 2 بھی ہیں فجر کی 4 اور 4, ظہر اثر کی, اور مغرب کی 3 اور عشاء کی بھی 4 ہے. تو 2, 3 اور 4 نمازیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ معراج کے موقع پر فرض کی گئی تھی. اور اس سلسلے میں طویل حدیث پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں صحیح بخاری کی, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معراج کا سفر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے سدرۃ المنتہا تک بلند کیا گیا اور پھر رات اور دن میں 50 نمازیں فرض کی گئی. جب آپ واپس لوٹے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے, تو آپ نے بتایا کہ 50 نمازوں کا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکتی, جائیے اپنے رب سے تخفیف کروائیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں معاف کر دی. پھر واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہی کہا. آپ پھر لوٹ کر گئے تو 10 اور معاف ہو گئی. پھر اسی طرح دوسری دفعہ, تیسری دفعہ, اور پھر اسی طرح جب آخری دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں کے ساتھ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں, آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑے گی. تو آپ نے کہا کہ اب مجھے اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے. آپ نے فرمایا میں اپنے رب سے کئی دفعہ درخواست کر چکا ہوں, اب مجھے حیا آتی ہے, لہٰذا میں راضی ہوں اور اس کے حکم کو تسلیم کرتا ہوں. آپ نے فرمایا میں آگے بڑھا تو ایک منادی یعنی اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ میں نے اپنا حکم جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر